نبی کے دیوانوں موسیٰ علیہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سنا موسیٰ علیہ السلام، کون موسیٰ علیہ السلام؟ حسین صاحب ابھی بیان کر رہے تھے نا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں مولا میں تجھے دیکھنا چاہوں، اللہ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، مولا نہیں دیکھنا چاہوں، پیار کی بات کی، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں اس پہاڑ پہ تجلی ڈال رہا ہوں، تجلی، اگر تم نے اس تجلی کو دیکھ لیا تو تم مجھے دیکھ لے گا۔ اللہ نے تجلی کی ایک جھلک، تجلی نہیں، تجلی کی ایک جھلک پہاڑ پہ ڈالی، پہاڑ پھٹ گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ گرے، تجلی کی جھلک بھی نہیں دیکھ پائے موسیٰ علیہ السلام، لیکن اثر یہ ہوا کہ اپنے چہرے پہ نقاب ڈالتے رہتے اور جو بھی دیکھتا تھا وہ اندھا ہو جاتا تھا، اتنا نور تھا ان کے چہرے پہ کہ جو بھی دیکھتا تھا وہ اندھا ہو جاتا تھا۔ ایک دن ان کی بیوی حضرت صبورہ نے عرض کی حضور میاں بیوی کا بھی کوئی پردہ ہوتا ہے کیا؟ آپ نقاب ڈال کے رکھتے ہیں، عورت سے رکھتے ہیں، لیکن مجھے دکھا دیں اپنا چہرہ، تو آپ نے فرمایا اندھی ہو جائے گی، تیرا چہرہ مت دیکھ، کہنا حضور ایک نظر۔ جب پیار کی بات چلی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں ایک آنکھ سے دیکھوں گی، ایک آنکھ تو پھر بھی آپ کو رہے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے نہیں مانتی، آپ نے چہرے سے نقاب ہٹایا، بیوی نے ایک آنکھ سے دیکھا، آنکھ کی روشنی چلی گئی، ہاتھ پکڑ کے کہا سرکار تھوڑی دیر اور رک جائے، ایک آنکھ اور باقی ہے اسے بھی دیکھ لیں۔ دوسری آنکھ سے دیکھا، دوسری کی بھی روشنی چلی گئی، موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے رونے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب رو رہی ہے، میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا نا کہ آنکھ کی روشنی چلی جائے گی۔ بیوی نے کہا سرکار اس لیے نہیں رو رہی ہوں، دونوں آنکھوں سے اندھی ہو گئی، رو تو اس لیے رہی ہوں کہ اللہ نے دو ہی آنکھیں عطا فرمائی، رو تو اس لیے رہی ہوں اللہ نے دو ہی آنکھیں عطا فرمائی ہے، اگر اللہ 1000 آنکھیں دیتا ایک ایک آنکھ قربان کر دیتی رب کی تجلی کو دیکھتے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، نکل کے جا رہے تو اللہ نے فرمایا قریب پہلے جا رہے ہو، سواری چاہیے؟ ہاں سواری مل جائے تو بہت بڑھیا۔ اللہ نے فرمایا فلاں بستی میں چلے جاؤ، ایک میرا دوست ہے وہ سواری دے دے گا تمہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس بستی میں گئے اور اسے کہا بھائی مجھے سواری چاہیے، اس نے کہا اچھا، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، بادل زمین پہ آیا، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا چل جاؤ اس پہ، جہاں چاہو وہاں لے جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا یار میں نبی ہوں یہ امتی ہے، میں کلیم ہوں یہ امتی ہے، اس کے پاس یہ طاقت کیا آسمان کے بادل کو اشارہ کرے زمین پہ آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اوپر پہ گئے، اللہ سے کہا مولا یہ بتا میں تو کلیم ہوں اور وہ میرا امتی ہے، اسے یہ طاقت کہاں سے آئی؟ تو اللہ نے فرمایا کلیم اس نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی اور اس کی ماں نے دعا کی مولا میرے بیٹے کی کوئی دعا کبھی رد مت کرنا۔ کلیم اس نے تو بادل کو اشارہ کیا ہے، میں رب ہوں، اگر آسمان کو بھی اشارہ کرتا تو زمین پر گرتے۔ ماں کی دعاؤں کا اثر ہے، ماں کو دل دکھانے کے بعد، ماں کو رلانے کے بعد، ماں باپ کو ستانے کے بعد اب چلا ہے حاجی صاحب حج کرنے، 5 لاکھ لگا کے حج کرنے آیا، اللہ اس کے رسول کے اللہ کے گھر کی زیارت کروں گا اور رسول اللہ کے گھر کی زیارت کروں۔ اب چلا حاجی صاحب، ماں ترس رہی بیچاری ایک کپ چائے کے لیے، باپ ترس رہا بیچارہ ایک صافی کے لیے، اور باہر کھڑا ہوا کمبل بانٹ رہا ہے اور دیکھو بھائی بھلا حاجی صاحب کمبل بانٹ رہا ہے، وہ حاجی صاحب نہیں ہے وہ جو کمبل بانٹ رہا ہے۔ سب سے پہلے ماں باپ کو دیکھو، اگر ماں باپ راضی ہو گئے نا تو اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے بیٹھے حج کا ثواب ہوتا ہے۔ ماں باپ کو دل دکھانے کے بعد، ستانے کے بعد، پریشان کرنے کے بعد ماں باپ کی عزت کرو۔ نوجوانوں اپنے ماں باپ کے نام پر خرچ کرو، سارے ثواب کرو، سال میں ایک برسی تو فکس کر لو، اس بہانے سے 2 کام ہوتے ہیں، ایک تو ماں باپ کے لیے سارے ثواب ہو جاتا ہے، دوسرا ہماری کمائی سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتا ہے۔